پہلے تو میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے ماں باپ کے لیے قربانیاں دی ہیں. پرسنلی میرے سرکل میں میرے دوست ویری کلوز ٹو می، ان میں سے ایک تو یوتھ کلب کے بھائی اب خیر اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اور قربانی دی انہوں نے. میں دعویٰ کے کام کی اگزامپل دے رہا ہوں، دعویٰ کے کام کو کم کیا بیکاز ان کے پیرنٹس اکیلے تھے دوسرے شہر میں، وہ لاہور تھے، تو بہت وہ کنفیوز رہتے تھے، دکھی بھی ہوتے تھے. میرے پیرنٹس اکیلے ہیں. دوسرا بھائی آلریڈی آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا، جاب کر رہا تھا، ان کو بڑا گلٹ ہوتا تھا. فائنلی ہمت کی، اللہ دے گا. جاب تھی، اچھی خاصی جاب لگی تھی، 2 جابس کر رہے تھے لاہور میں، کما رہے تھے. ایک تو ماشاءاللہ یوتھ کلب، دوسرا ایک اور جاب، ٹیچنگ بھی کرتے تھے، کافی ماشاءاللہ ہو جاتا تھی انکم. نہیں، میں قربانی دیتا ہوں اللہ کی خاطر، اللہ راضی ہو جائے. ہی وینٹ بیک. آج ان کا بزنس ایسا ہے کہ ہی آفرز اس ڈونیشن. ہی سیز کہ کتنے پیسے چاہیے، اور وہ بڑی ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تھے. امیزون کا انہوں نے کام شروع کیا، and اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی دی الحمدللہ، اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. آج گاڑیاں ہیں ان کے پاس، گھر بنا لیا اپنا ماشاءاللہ ود ان 6 ایئرز. 6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ نے دکھایا، برکت دی. تم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی. ایک اور میرے جاننے والے ہیں، ہی لیفٹ اے گورنمنٹ جاب، اچھی خاصی جاب تھی، یعنی 16 گریڈ از فائن ان پاکستان، اٹس اے ریزنیبل گریڈ ان پاکستان. تو یہ 18 گریڈ 19 گریڈ تک جاتے تو پینشن اور سب کچھ وہ سارا سسٹم. ہی لیفٹ ہز جاب ٹو سرو ہز اولڈ پیرنٹس. واپس آئے اپنے شہر میں، چھوٹا سا شہر تھا. وہاں پہ انہیں آفر ہوئی اپنے ایک ریلیٹیو کی طرف سے کہ تم ایک اسلامک اسکول بناؤ، میں انشاءاللہ اسپانسر کرتا ہوں، تو ضرورت ہے اس ایریا میں اسکول کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے لکھے تھے، ماسٹرز تھے اسلامیات میں آئی گیس. تو انہوں نے اسکول، ان کے وہ جو بھی ریلیٹیو تھے، آئی تھنک ماموں تھے، انہوں نے بنایا. ابھی ایئرز ڈاؤن دا لائن، لائک 7-8 ایئرس بعد انہوں نے کہا یہ میرے اسکول کو ہو گئے ہیں، اور میں وہاں بیٹھا. بلڈنگ امیزنگ بلڈنگ، 500 پلس اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ. اتنا زبردست وہ اسکول چل رہا ہے، اور مشن بھی پورا ہو رہا ہے. مقصد اور موج جڑ گئے نا. ان کا پیشن تھا کہ بھائی میں نے یہ اس طرح کی جاب، یہ جو بھی ان کی جاب تھی، تحصیلدار کی یا وٹ ایور، مجھے ابھی یاد نہیں کیا بتایا تھا انہوں نے. تو ہی ایکچولی وانٹیڈ ٹو سرو دا سوسائٹی لائک دس، کہ بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، اسلام بھی سکھایا جا رہا ہے، اور معاش بھی اس سے جڑ گیا. آئی کین کوٹ سو مینی ادر اسٹوریز، سبحان اللہ. پہلے تو ان لوگوں کو میری وارننگ کہ دیکھو اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. اگر آپ ماں باپ کو اگنور کرو گے تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ڈس اوبیڈینس، پیرنٹس کو اگنور کرنا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابہ نے دیکھا نا، آمین 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 3 بار کہا ممبر پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ کس بات پہ آمین ہے. اصل میں جبرائیل السلام دعا کر رہے تھے، and he was saying آمین. بعد میں بتایا جبرائیل آئے تھے، 3 باتیں انہوں نے مجھے کی جن پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ٹو دا پرسن جس کو رمضان ملا گناہ نہیں معاف کروا سکا، اور ایک بات تھی وہ ٹو دا پرسن، تباہ ہے وہ انسان جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور وہ سرو نہیں کر سکا، اس نے چانس نہیں لیا ان کو سرو کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. سوچیں، جبرائیل فرشتوں کے سردار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، ایسی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ وارننگ ہے. بدقسمتی ہے، کچھ کیسز میں وائفز فورس کرتی ہیں، میں آئی ایم بینگ ویری اوپن، مینیپولیٹ کرتی ہیں، فورس کرتی ہیں، بھول جاتی ہیں ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، بھول جاتی ہیں ہماری بھی اولادیں ہیں، ہمارا بھی بیٹا ہے، کل کو ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے. واٹ ایور دا ریزن. میں سمجھتا ہوں ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، ماں باپ تھوڑا سخت ہو سکتے ہیں، واٹ ایور دا ریزن، یو کین ناٹ سینڈ دیم ٹو اولڈ ایج ہوم. نو، یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے. اور آنکھیں کھولو، میں یہی کہوں گا، ویک اپ، ویک اپ. ماں باپ کی دعائیں لیں اس عمر میں، برداشت کریں. قولاً معروفہ یہ کہیں یوز نہیں ہوا ہے اور قرآن میں کہ ماں باپ کے ساتھ قولاً معروفہ نہیں، سوری، قولاً کریمہ، پارڈن می، قولاً کریمہ. ہائیسٹ ڈگری آف ٹالرنس، یہ جو کمیونیکیشن سٹائل ہے، ویری جنرس. کریم جنرس کو کہتے ہیں، ڈگنیفائڈ کو کہتے ہیں. کہیں یہ سپیچ کا وے اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، قولاً کریمہ ان سے استعمال کرو، ہائیسٹ لیول آف ٹالرنس انہیں شو کرو. تو
आई विल से कि आंखें खोलो और प्लीज़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और रियलाइज़ करो, जब चले जाएंगे फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा, फिर रोगे बैठ के, तो दिस इज़ हाई टाइम के सर्व देम इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, असफल, अगर मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, मेरा एक दोस्त था एंड ही लुक्स आफ्टर हिज मदर, उसकी मदर को डिसीज थी, मोटर न्यूरल डिसीज, यानी बहुत ऐसी होती है वो इलनेस के बंदे को ख़त्म बहुत जल्दी कर देती है। उसने अपनी वालदा की पहले भी लुक आफ्टर करता था, मगर ही रियली लुक्ड आफ्टर हिज मॉम। उसके आई थिंक लास्ट में भी 10 to 12 months इतनी लुक आफ्टर की, हमेशा उसका था, बहुत अच्छा बच्चा माशाअल्लाह, राइट। मगर जब उसकी वालदा फोत हुई ना, और जब मैं उसे मिलने गया, एक बात उसने की, वो कहता आई इवन दो आई ट्राई टू लुक आफ्टर माई मदर, मैं स्टिल रिग्रेट करता हूँ एवरी मिनट अल्लाह कि मैं जो अनॉयड हुआ उनके साथ, और जो एवरी मिनट मैंने उनकी लुक आफ्टर नहीं की। अल्लाह इसलिए जो बहुत बड़ी बात आपने की अली भाई, वल्लाही ये एक बात अगर कोई जाने ना औलाद कि एक बार वो चलेगा ना, दैट्स इट गॉन। दैट्स सारी उम्र का आपका रिग्रेट है, बिल्कुल, सारी उम्र एग्जैक्टली। आपने हील नहीं होना है। हर रिश्ता वापस आ सकता है, वो यस नहीं आ यस सकता। वो नहीं आ सकते। या बल्कि मैं एक और आपको, मुझे इससे वाकया याद आ गया, हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अभी मुझे सुनाया, वो 2 भाई हैं। तो एक भाई तो गया हुआ, छोटा भाई आई थिंक फ़िनलैंड, वहाँ पे जॉब वगैरह है उनकी, दूसरा सऊदीया था। उन्होंने वाकया सुनाया, कराची से हैं। तो ही सेड कि मेरी अच्छी खासी जॉब थी, सीनियर पोस्ट थी सऊदीया की एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो एकदम से डाउन साइजिंग हुई और मुझे निकाल दिया गया। अभी पिछले साल की बात है। और बल्कि सीओओ कहते हैं मेरे, कहते हैं कि यू वर द लास्ट पर्सन इन आवर माइंड, बट बस कुछ ऐसा हुआ कि आप ही माइंड में आए और इस तरह से हुआ। यानी कहते हैं मुझे बाकायदा ऐसे लगा जैसे किसी ने धक्के दे के भेजा है कि यहाँ से निकलो। और वापस आए मेरे फादर के पास, कहते हैं मैं आए और बड़ा वो खुश हुए। माँ बाप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कुर्बानी दे रहे होते हैं, वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं करते, बट दे आर रियली मिसिंग देयर चिल्ड्रन। मैं आया तो माँ बाप खुश हुए, बाप भी वालदा भी। कहते 2 महीने मैंने उन्हें सर्व किया, 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। हाँ, और आई स्पेंड लास्ट फ्यू डेज विद हिम। और अगर मैं वहाँ होता और सिर्फ जनाजा अटेंड करने आता तो सारी उम्र का मेरा रिग्रेट था। और जो छोटा भाई था वो लेट हो गया जनाजे से, फिनलैंड से आते आते, और अब सोचें उसका सारी उम्र का रिग्रेट होगा। बहरहाल अल्लाह आसानी पैदा करे। तो ही सेड कि मुझे कोई दुआ लगी है किसी की, यानी देखे जॉब से निकाला गया, बट वो कह रहे हैं मुझे दुआ लगी है किसी की, कि मुझे अल्लाह ने यहाँ से पकड़ के, गिरेबान से पकड़ के भेजा है कि जा अपने बाप के पास जा, क्योंकि 2 महीने बाद उनकी डेथ होनी थी। तो कहते कम अज़ कम मैंने 2 महीने उनकी खिदमत की, 2 महीने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और मुझे रिग्रेट है पहले मैंने क्यों नहीं किया। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत पे जितना नवाजता है